عمر کی آخری دوڑ۔ کراچی کے ایک پرانے محلے میں واقع الفلاح ہائی اسکول میں ایک استاد تھے جن کا نام نعمان تھا۔ وہ 20 سال سے وہیں پڑھا رہے تھے۔ نہ ان کی آواز میں کوئی رعب تھا، نہ شخصیت میں کوئی خاص بات۔ بچے ان کی بات سننے سے زیادہ ان پر ہنسنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ جو کچھ کہتے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا۔ نعمان صاحب 40 کے پیٹے میں تھے۔ شادی نہیں کی تھی کیونکہ مالی حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جیب میں گنتی کے نوٹ ہوتے اور دل میں بے شمار سوال۔ روزانہ صبح وہ اپنی پرانی سی 70 بائیک پر اسکول آتے۔ جوتوں کی حالت اکثر ایسی ہوتی کہ بارش میں پانی اندر آ جاتا۔ کلاس کے بچے کبھی کبھار ان سے چھپ کر ہنستے اور کچھ تو سیدھا کہہ بھی دیتے، سر آپ تو لگتا ہے خود پڑھنے کے عمر میں ہیں، پڑھانے کے نہیں۔ نعمان ان جملوں پر نہ غصہ کرتے نہ جواب دیتے، بس ایک مدھم سی مسکراہٹ چہرے پر آتی اور وہ بورڈ کی طرف مڑ جاتے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل آیا، جوان ماڈرن سوچ کا حامل۔ نام تھا سر زبیر۔ اسکول میں تبدیلی کی لہر آئی۔ سب اساتذہ کو نئے طریقہ تدریس سیکھنے کی ہدایت دی گئی۔ نعمان کے لیے یہ سب اجنبی تھا۔ کمپیوٹر، پروجیکٹر، پاور پوائنٹ، یہ سب ان کی زندگی سے باہر کی چیزیں تھیں۔ ایک دن میٹنگ میں سر زبیر نے کہا، ہمیں پرانے طریقے چھوڑنے ہوں گے ورنہ جو پیچھے رہ گیا وہ خود ہی اسکول چھوڑ دے۔ یہ جملہ سیدھا نعمان کے دل پر لگا مگر وہ خاموش رہے۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے پرانے کمپیوٹر کو کھولا جو کب کا خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت بدل گیا ہے اور یا تو وہ بدلے یا خود کو ختم ہوتا دیکھیں۔ نعمان نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے یوٹیوب پر ہاؤ ٹو یوز پاور پوائنٹ ٹائپ کیا۔ انگریزی کمزور تھی لیکن ہمت باقی تھی۔ رات رات بھر جاگ کر وہ سیکھتے، نوٹس بناتے اور خود پریکٹس کرتے۔ ایک مہینہ لگا لیکن اب وہ کم از کم پروجیکٹر پر لیکچر دینے کے قابل ہو چکے تھے۔ ایک دن اسکول میں پرنسپل نے کہا، کل ہر ٹیچر ایک ڈیمو کلاس لے گا جس میں جدید طریقہ تدریس دکھانا ہوگا۔ جو متاثر نہ کر سکا اس کی جگہ خالی سمجھی جائے۔ یہ دن نعمان کے لیے آخری موقع تھا۔ اگلے دن جب وہ کلاس میں آئے تو بچوں نے حسب معمول طنزیہ انداز میں استقبال کیا، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ نعمان نے لیپ ٹاپ کھولا، پروجیکٹر آن کیا اور پاور پوائنٹ پر اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ تصاویر، اینیمیشن اور مثالیں، سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ بچے پہلی بار دھیان سے سن رہے تھے اور کئی تو نوٹس بھی لے رہے تھے۔ پوری کلاس خاموش تھی اور پہلی بار نعمان صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، نہ کہ بچوں کی ہنسی۔ جب کلاس ختم ہوئی تو پورے اسٹاف نے تالیاں بجائیں۔ سر زبیر نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور کہا، سر آپ نے آج ثابت کیا کہ استاد کبھی پرانا نہیں ہوتا، صرف طریقے بدلتے ہیں۔ اس دن کے بعد نعمان اسکول کا سب سے مقبول استاد بن گیا۔ بچے ان سے مشورے لیتے اور وہ ہر کسی کی رہنمائی کرتے۔ ان کا حلیہ ویسا ہی رہا، بائیک بھی وہی تھی لیکن اب وہ نظر انداز نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے 40 سالوں کا تجربہ جدید دور کے ہنر سے جوڑ دیا تھا اور شاید یہی وہ دوڑ تھی جو انہوں نے وقت سے جیت لی تھی۔